کہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ، یہ چادروں سے ہاتھ نکال کے شہادت کی انگلی بلند کر کے اللہ 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 اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو، اور تیرے پیغمبر جیسا ہو، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ سینہ ہو میرا شیشے کی طرح، اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح، مجھے لگنے نہ پائے سنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ۔ ایک بات بتاؤں اسامہ بھائی، میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے ان ساتھیوں کو اتنا خوش کروں کہ جاتے ہوئے دعائیں تو دے۔ میں جب آ رہا تھا، جو موٹر سائیکل پہ لا رہا تھا، یہ تو نے مجھے کون سے نعت کا فرمائش کیا تھا؟ وہ شعر محبت، چل سناتا ہوں، کیا یاد کرے گا؟ ورنہ یقین کر پہلے پڑھوں یا بعد میں پڑھوں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ آئے ہائے، تو آپ کے ساتھیوں کو خوش کر سائیں انشاءاللہ، بے فکر ہو جاؤ جی۔ لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں میں غیرت کب آئے گی کہ چادرے وادرے اٹھا کے ادھر پھینک کے اور صحیح مست ہو کر نعت اور صحابہ کی شان سنے، پھر الگ ہی مزہ ہوگا نا۔ جب صحابہ نے ہمارے لیے اتنا کیا، تم بھی تو کچھ دکھاؤ یار۔ اگر بولو میں بھی اپنے جیکٹ میں گٹ اتار دیتا ہوں۔ میں جو بولتا ہوں تو خود بھی عمل کرتا ہوں، یہ لو اور کچھ بولو، ٹوپی بھی ہٹا دوں۔ اب آپ نے جم کے بیٹھنا ہے، محبت دکھانا ہے۔ ادھر باتیں ماتا چشمہ بھائی صحیح ہے، سماعت کیجئے گا۔ حاجی صاحب شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کیا کہنے، سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز آئی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جو میں اصحاب کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں نا، ان ہر شعر کا حضرت حق یہ بنتا ہے کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کہ یہ صحابی کی عظمت کو سلام پیش کرو۔ میں نے اسامہ بھائی ایک پروگرام میں ایسا دیکھے، ہر شعر پر لوگ کھڑے ہوتے، بے شک کھڑے ہوتے، محبت بھائی آپ نیچے بیٹھ جاؤ۔ فتلے بھیونج جزاک اللہ۔
سماعت کیجئے. صحیح ہے بھائی, میں حنزلہ کی بات کر رہا ہوں. پشتوں میں کہتے ہوئے درمی حنزلہ بات کی گنا غزا کوی سمر بختور دے چی رسولی جنازہ کوی. درمی حنزلہ جہاد محبت کی آواز اٹھی کہاں حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا. واہ واہ واہ, کیا کہنے. اللہ اکبر. صدیق پہ آپ نے بھی پڑھا, میں بھی پڑھتا ہوں ضرور. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. کیا کہنے. واہ واہ. شان صدیق اکبر. دونوں ہاتھ اونچے اونچے اونچے. شان صدیق اکبر, مقام صدیق اکبر. کیا کہنے آپ اس صحابہ. اللہ اکبر. شعر کے آخر میں سب کہتے ہیں سبحان اللہ, لیکن یہ ایسا شعر ہے جس کے پہلے ٹکڑے میں مسلمان تیرے ہاتھ اٹھیں گے اور کہے گا سبحان اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں دو جہاں جلوگر وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا. کیا کہنے. کیا کہنے. تیرے لیے, کیونکہ تم مجھے بڑے ٹھنڈ میں لایا ہے. یہ شعر تیرے لیے. ہاں, اپڈیٹنگ شعر ہے. صرف اسامہ بھائی نے زیادہ سنا ہے اور کسی نے نہیں سنا. آئے ہائے, نہیں دوبارہ گزارا کر بھائی. ماشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ. ستاروں سے ہائے ہائے میری جانم کو تو یاد ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا.
کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اللہ اکبر کون آیا آخری شعر وہ ننہ ساز غیر اور یہ انشاءاللہ کھڑے ہو کے داد دیں گے انشاءاللہ چلو اس دفعہ میں نہیں بولتا دیں گے بھئی اگر دل میں آئے نا کہ اس ننّے اصغر کو کھڑے ہو کے داد دینی ہے تو ہچکچانا نہیں ہے آپ نے کربلا کا منظر پیش کر رہا ہوں کہ وہ ننّا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر جب شعر ختم ہو اور آپ کی تڑپ ہو میرے کہنے پر کھڑا نہیں ہونا کہ وہ ننّا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین ہے کربلا کا نتیجہ حسین جیت گئے جہاں میں ہو گیا چرچا حسین جیت گئے یزیدیت کے محلے بھی کب کب آ جائیں لگاؤ زور سے نعرہ حسین جیت گئے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سلامت رہے بھائی بیٹھ جائیں جزاک اللہ جزاک اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ مولوی کون سا خان ہے تمہارا کیا نام ہے محمد عمران زندہ آباد ماشاءاللہ سمات میں پنجابی کا سنانے لگا ہوں اس کو چھوڑو اب آگے بڑھو نا یار تاکہ زیادہ مال صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ناراض تو نہیں ہے اگر ناراض ہے تو دوبارہ پڑھ دیتا آئے گی حسین کے ایسے منقبت سناؤں گا کہ یاد رکھے گا تو انشاءاللہ سماعت کیجئے گا آجی بھی ماشاءاللہ کرسی پہ بیٹھ رہے آجی صاحب زندہ آباد اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ سماعت کیجئے اب جو توجہ کلام سننا پنجابی کا کلام پیش اللہ کس کا بھائی پنجابی اور پٹھان پنجابی پڑھے گا غلطی نہیں کرے گا انشاءاللہ صحیح ہے ہیلو ہاں ماشاءاللہ سماعت کیجئے گا کہ مینو عاشق لگتا ہے زمانہ کمیلی والے دا بندہ حضور دا دیوانہ عاشق کے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ کہ مینو عاشق لگتا ہے زمانہ کمیلی والے دا مینو عاشق لگتا ہے زمانہ کملی والے دا تدے جگ سارا پڑھتا ہے ترانہ کملی والے دا کیا کہنے اور سپارہ جہیڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ سپارہ جہیڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ ہر ایک نے چھیڑ رکھے آئے
فسانہ کمیلی والے دا کیا کہنے کیا کہنے یہ شعر تیرے لیے اہل بیت کی نظر اہل بیت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ ہیں دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہیں دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہیں دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والا۔ کیا کہنے آل نبی، دونوں ہاتھ اٹھا کے آل نبی اولاد نبی، کیا کہنے شان صحابہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ اسی تابعدار صحابہ دے اسی یہ کر دے سا وہ کر دے سا، ابھی ان کی محبت دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے صرف ایک دیوانہ چاہیے صحابہ، کتنا ایک دیوانہ، سب کو نہیں بولوں گا۔ جب یہ شعر اس کے دل پہ محبت کا وار کرے، ابو بکر عمر عثمان و علی کا یہ شعر، وہ بیٹھ نہ پائے، کھڑے ہو کے ان چاروں کو سلوٹ پیش کرے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ، کوئی بھی نہیں خطا جانتا نشانہ کمیلی والے۔ کیا کہنے نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ پھر اجازت سے چار مصرے پڑھ دوں۔ جیندے موڑے نبوت سواری کرے، علماء کی توجہ، جیندے موڑے نبوت سواری کرے، او کو صدیق یارے نبی آنکھ دن، حکم جیندے تے کم دی زمین تھم بجے، او کو فاروق اعظم جری آنکھ دن، جیندہ اجوی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ، جیندہ اجوی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ، او کو اہل محبت خنی آنکھ دن، تو میں ہاتھ چکنا، او کو اہل محبت خنی آنکھ دن، جیندی جرت کی خیبر گواہی دے وے، او کو سنیا دا مولا علی آنکھ دن۔ بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ زندہ باد۔ ویسے اسامہ بھائی آپ کا جو یہ سٹائل ہے نا، سنیا دا مولا علی جان لے لیتا ہے یار، قسم سے میرا تو دل کرتا ہے آپ کے شاگردی اختیار کروں، لیکن وہ والا گھسیٹو شاگرد نہیں، وہ ایسے فضول تھا یار، سارا نام خراب کر دیا آپ کو اس نے۔ ہاں سماعت کیجئے گا، میرا ایک بہت پرانا نعت ہے جی، آمنے سامنے، کیا ہے جی؟ میرا دل کر رہا ہے آج اس مجمع کو دیکھ کر کے وہ آپ کو سناؤں، اس کے بعد پھر آپ کو صحابہ اور اہل بیت پر کچھ اشعار سنائیں گے انشاءاللہ۔ کہ لائے تشریح فی دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، اور چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، امی عائشہ کا پتر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا
تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دست ابو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ خدا آمنے سامنے وصف شاہ خدا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے ادھر سوٹ کرے گا صحیح سوٹ کرے گا حضرت اگر یہ اس طرح جو مرد کے پتر اسی طرح بن کے بیٹھے رہنا یہ جیسے عاشق ہے خدا کی قسم میں نہیں ڈرنے نہ تھکنے والے ہوں نہ ڈرنے والے ہمارا پسینہ ابھی بھی اس سردی میں بہ رہے دیکھ رہے یہ زندہ باد ہے آپ ہمارے دلبر کے زبان والے یار ہم مفتی حسن صاحب ہمارا دلبر جانم ہے دل ربا ہے جزاک اللہ شاعر کیا لکھتا ہے حضرت کہ اس سے جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا بھائی ایک منٹ حافظ صاحب یہ کلام سننا بھائی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا دل کی تار چھڑ جائے گی انشاءاللہ کیا کہنے ہیں دل سے سننا ہے اور دل سے سبحان اللہ کہنا ہے شاعر کیا خوب لکھے واللہ آپ رو پڑو گے شاعر کیا لکھتے کہ دنیا میں نے اس جیسا کوئی پلیز یہ بیچ میں باتیں اگر نہ ہو تو جزاک اللہ پیسوں کا چکر بعد میں کرنا اللہ خوش رکھے آپ کو سمائی توجہ یعنی حضرت دنیا میں لاچار لیکن میری نظر میں سب سے لاچار کون ہے وہ میں بتانے والا ہوں میرے خیال میں آپ کی نظر میں بھی وہ سب سے لاچار ہے کون وہ میں بتانے والا ہوں اگر آپ کو شعر پورا سمجھ میں آئے پسند آئے تو آپ نے اپنی ایسی محبت دکھانی ہے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے اس محبت کے صدقے مدینہ دکھا دے بس اور اللہ دکھائے گا انشاءاللہ صحیح ہے بھائی سماعت کیجئے گا کہ اس سے جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا اس سے جیسا کوئی ہم نے اس سے جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو اور جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی آقا
آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا، آقا سا ہنسی ہم نے. شان صحابہ. اب یہ تڑپ صحابہ کی یہ محبت، صحابہ کا یہ انداز دفاع، صحابہ کی یہ تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں. میں بسم اللہ کرتا ہوں شیخ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. اگر آپ کی یہ سبحان اللہ نہیں دل کرے گا کہ آپ ہوا میں اڑ اڑ کے بھی ان کو داد دیں تو ان کا حق ادا نہ ہو. شاعر کیا لکھتا ہے کہ سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. ابو بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، ابو بکر کے جیسا تو. اب عمر کو کیسے داد دیں گے وہ آپ اپنی غیرت سے پوچھے. عمر کا انداز اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھے گا انشاءاللہ کہ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل، خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اللہ اکبر. منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. بٹھا کے اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی چلے جو خود وہ آقا تلاش کر. ہائے ہائے. اور ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں، ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں. اس ماں کی سخاوت کا معیار نہیں دیکھا، اس ماں کی سخاوت کا. علی کے دیوانے یہ شعر سن انشاءاللہ تیرا دونوں ہاتھ اٹھے گا انشاءاللہ. صحیح ہے، تیرا نہیں بلکہ اور بھی انشاءاللہ ایسے علی کے پروانے متوالے بیٹھے ہوں گے. یہ آخری شعر بڑا غضب کا لکھا ہے شاعر نے. کیا لکھتا ہے شاعر سماعت کیجئے کہ یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان، یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، پر ہم نے علی جیسا. کیا کہنے. اسامہ بھائی پنجابی میں شان صحابہ سناؤں یا اردو میں سناؤں؟ پنجابی میں بھی سنا دیں. اور میرے کو ایک پنجابی میں شان صحابہ کا کلام آتا ہے. میواتی بس آپ کے میواتی اردو تو ہے کہ بس آگے کر رہو ہو لگا دو.
نہیں کھانا کھا رہو ہو، میں نئی نعت سنا رہو ہو، بس اور ایک وہ ہم بے، بس اور تو مشکل نہیں ہے میواتی۔ تو بھائی پنجابی میں شان صحابہ یا اردو میں سناؤ، پشتو میں خدا کو مانا، پنجابی صحیح ہے، ابے میواتی مجھے کہاں سے آئے، پشتو میں بھئی راغ جلیبی پاک رسول تمی جڑا کوي مالواد اکڑ زڑ زماد تمنا کوي راغ جلیبی خوشے زندہ ماشاءاللہ۔ اب پنجابی میں سنو جی شان صحابہ، وہی معروف جو کلام حضرت ہے نا جی، ہاں جی، کہ میں تابیدار صحابہ دا، میں تابیدار، میں تابیدار صحابہ دا، میں تابیدار، جڑا جڑا بندہ صحابہ دا تابیدار ہے، ہاتھ چک کے لہرا کے، میں تابیدار صحابہ دا، میں تابیدار، ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا، ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا، میرے دل وچ پیار صحابہ دا، میں تابیدار، میں تابیدار صحابہ دا، میں تابیدار۔ سونا دا نظر منظور دیئے، آہا کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جد نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل پر، جد نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل پر، جن غارج ڈنگ تے ڈنگ کھا دے، جن غارج ڈنگ تے ڈنگ کھا دے، اوے سردار صحابہ دا، میں تابیدار، میں تابیدار صحابہ دا، میں تابیدار۔ عمر کا کھا کر عمر پہ بھونک کے، ارے یہ ہے تیرا ظرف ورنہ تمہارے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دے، فاروق نو سونے رنگے آئے جنوں رب دے کولوں منگے آئے، فاروق نو سونے رنگے آئے جنوں رب دے کولوں منگے آئے، جدے سائے تو شیطان ڈرے، جدے سائے تو شیطان ڈرے، اوے سالار صحابہ دا، میں تابیدار، میں تابیدار صحابہ دا، میں تابیدار۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اصل میں نے یہ دو اس لیے پڑھے کہ آپ کو دو صحابہ کے شان میں مقطع سنانے والوں، بالکل صرف اسامہ بھائی میرے دل کر رہے کہ وہ دو ٹکڑے آپ کو سناؤں کہ آپ بھی یاد رکھو یار کہ واقعی میں اس نے جرمانہ ادا کیا ہے، وہ چالان نہیں جرمانہ یار، وہ ادا ہو ابھی گیا، یاد آ گیا، وہ ادا ہو گیا۔ اللہ خوش رکھے، سماعت کیجئے۔ اور یہ صحابہ کی شان میں یہ دو انشاءاللہ ایسے آپ کو لگے گا نا کہ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کچھا چیز نہیں سناتا ہوں، کچھا مال نہیں سناتا ہوں، بڑا محنت کرتے ہیں بھائی ہم اپنی جو ہے نا اس میں، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ سماعت کیجئے گا، شاعر کیا خوب لکھتا ہے، اس صحابہ کی شان میں چھوٹے چھوٹے سے دو ٹکڑے ہیں، ٹکڑے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یا اللہ ذر میلاوشی، ماشاءاللہ اللہ پاک دی ذر میلاو کی، اللہ پاک دی ذر میلاو کی، کہ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ قائم ہو جائے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، کہ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، صحابہ کے اگر نقش
نقش قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے. ابھی تو صرف ایسے ہوئے، ابھی تو صرف ایسے ہوئے. اب یہ جو شعر سنو گے نا حضرت، یہ آپ کے جیسے مجنونوں کے لیے، یہ شعر جب سنیں گے نا صحابہ کے دیوانے کھڑے نہیں ہوں گے لیکن گھٹنوں کے بل ضرور کھڑے ہوں گے. کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیا یہ صرف میرا عقیدہ یا آپ کا بھی ہے؟ کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی عثمان کہتا ہوں، کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی کرار کہتا ہوں. عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں. عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں. مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علل اعلان کہتا ہوں. صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان کہتا. شان صحابہ، بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے، شان صحابہ، مقام صحابہ. پھر ذکر ہو جائے صحابہ کا. آقا کی نبوت کے گواہ کون؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے صحابہ. آقا کی نبوت کے گواہ کون؟ ایمان کا معیار بتا کون؟ جی جان سے آقا پہ فدا کون؟ دیدار کا لیتے تھے مزہ کون؟ توجہ توجہ. آقا کی نبوت کے گواہ کون؟ ایمان کا معیار بتا کون؟ جی جان سے آقا پہ فدا کون؟ دیدار کا لیتے تھے مزہ کون؟ ڈرتا ہے تو کیوں کھل کے بتا کون؟ سینے کا ذرا زور لگا کون؟ صحابہ 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 صحابہ. ڈرتا ہے تو کیوں کھل کے بتا کون؟ صحابہ. جی جان سے آقا، توجہ 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 توجہ، جی جان سے آقا پہ فدا کون؟ صحابہ. جس دل میں صحابہ کا حیا ہے نہ شرم ہے، دونوں ہاتھ اٹھائیے گا. جس دل میں صحابہ کا حیا ہے نہ شرم ہے، اس شخص کی عزت میرے کتے سے بھی کم ہے. شان صحابہ، مقام صحابہ. تشریف رکھیں، جزاک اللہ. بیٹھ اینڈنگ ہے، تو بھی بڑا تھک گیا ہوگا. اینڈنگ ہے. حضرت اہل بیت کا دیوانہ کہتے سبحان اللہ. گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. اب یہ بتائیں حضرت کہ وہ قربان خود کو کر کے والا پڑھو یا دوسرا والا؟ وہ اللہ اللہ، وہ قربان خود کو. سماعت کیجئے اور چپ کرو. ابے ادھر دیکھ، زیادہ ایسی آ رہی ہے کنو بھائی. سماعت کیجئے. اہل بیت کے دیوانے گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں. اچھا جنریٹر بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. حضرت کی وہاں سے فراغت ہوئی ہے. ماشاءاللہ. حضرت
گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. نانا کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ اللہ. اس لیے کہ نواسا قیمتی ہے. تو نانا سجدہ لمبا کرتا ہے کہ نواسے کو بیٹھے رہنے دو, اس کو کھیلنے دو. ایسا ہے نا. اور بھئی میرا تو سردار ہے. جب تم اپنے پاکستان میں پنجاب میں کہتے جی سڈا سردار آگے جی سڈا وڈیرا آگے جی, ہمارے پٹھان کہتے زمانگا خان سے برا روان سے, تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہ کروں کہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین ہے. بے شک. تو میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں؟ میں تو کروں گا بھائی, اور عام تعریف نہیں کروں گا, صرف 2-3 شعر پیش کروں گا, لیکن حضرت قسم سے ہیرے اور جواہرات سے بڑھ کر قیمتی شعر ہے. سماعت کیجئے گا. اور تمہارے اندر بڑا جو ہے نا ماشاءاللہ اہل بیت کا دیوانہ بنتا, وہ براؤنی ٹوپی میرے کو دیکھ. ہاں تمہارے اندر بہت زیادہ جو ہے نا, اب میں تیری محبت دیکھنا چاہتا ہوں اہل بیت کے لیے. صحیح ہے بھائی. سماعت کیجئے. حضرت آپ کا نام کیا تھا؟ ساجد اقبال میوں صاحب. سماعت کیجئے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, بہت پیارا شعر کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا. قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا. جس میں اہل بیت کی محبت ہوگی, کونے میں بیٹھے ہوئے 3 بھائیوں, جس میں اہل بیت کی محبت ہوگی نا وہ چپ نہیں رہ سکتا. یہ شعر سن کر سماعت کیجئے گا کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا, ارے سر دے دیا حسین نے, سر دے دیا حسین نے, سجدہ بچا لیا. سر دے دیا حسین نے سجدہ, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو بچا لیا. سر دے دیا حسین نے سجدہ, سجدہ. کیا کہنے آپ صاحب, واہ واہ. یہ جو جذبہ دیکھے نا, یہ جو شعر پیش کر رہا ہوں نا, انشاءاللہ اس سے ٹرپل مجمع وہ جذبہ ان میں زیادہ ہوگا. انشاءاللہ دیکھنا انشاءاللہ. یہ جس کے چادروں میں ابھی تک یہ ہاتھ نہ نکلے تو میرا نام بھی پٹھان نہیں ہے. سماعت کیجئے. شاعر کیا لکھتا ہے, بہت پیارا شعر کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا اور دین نبی بچا لیا. اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا, اتنا ہی مت کہیں. ارے کہیے علی کے لال نے, کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. کیا کہنے, کیا کہنے, کہیے علی کے لال نے کعبہ. قربان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا اور گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فرات پر, اور شاہ سوار کے ہاتھ میں خاکی پرچم تھا. خاکی پرچم میرے نبی کا پرچم. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فرات پر, گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فرات پر. ارے دین رسول پاک کا, دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا. کیا کہنے, دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا, مسلح بچا لیا. اور آخر میں
کون سا نہیں پڑھیں گے یہ دیکھو الاول فالاول کی ترتیب ہے. ڈکیت تو بیٹھے ہوئے نہیں پاتا. جب شیطان جائے گا تو آپ میں جو جذبہ ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا. تو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ان بچوں سے بھی, ان بچوں سے بھی اور سٹیج والوں سے بھی کہ حضرت عمر کو عمر کے انداز میں داد دیں گے, عمر کو عمر کے انداز میں داد دیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ عمر کا انداز نہیں ہے. جارحانہ والہانہ عاشقانہ پتہ چلے عمر کا دیوانہ تشریف رکھتا ہے. سماعت کیجئے گا. اور جو کھڑے ہوئے صرف عمر نیچے بیٹھے رہنے والوں کا نہیں ہے, آپ لوگوں کا بھی ہے. ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو ایک ہاتھ عمر کے لیے اٹھنا چاہیے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے. صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے. کیا کہنے. اور دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا اس میں. ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. بیٹھو 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 بیٹھو. جزاک اللہ. تشریف رکھے. دو شعر اور بھی ہے. بیٹھو بیٹھو. جزاک اللہ. کریں گے. ختم کیا. سماعت کیجئے. اور نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی مگر یاد کر عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم اور قبر میں حافظ صاحب مصرع ایسا ہے انشاءاللہ سارا مجمع کھڑا ہو جائے انشاءاللہ. میرے کو بولنے کا ضرورت نہیں ہے, وہ مصرع ہے ہی ایسا الحمدللہ. ویسے میں جو کہتا ہوں کہ دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دے. اڑ تو سکتا نہیں ہے لہٰذا زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ. سماعت کر. پانی کا تھوڑا سا گھونٹ قطرہ چاہیے. عمر دنیا میں بھی نبی کا خادم, قبر میں پڑوسی اور حشر میں بھی خادم ہوگا. اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہے وہ بتانے چلا مولانا. سماعت کیجئے گا کیونکہ ایسی خدمت ہے جس کے سامنے ہم کو بھی گزرنا ہے. ہاں جی سماعت کیجئے گا. شاید کیا خوب لکھتا ہے, بہت پیارا شعر. آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کو دیوانہ نہ بنایا نا تو کہنا عمر تو عمر ہے. سماعت کیجئے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا کو بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر.